حضرات حضرات حضرات، عالمی گنڈے پر، بدماش پر، بدکماش پر ایران قہر بن کے ٹوٹ پڑا ہے۔ یہ ہمیشہ نہتوں سے لڑا ہے، پہلی بار اس کا واسطہ سوا شیر سے پڑا ہے۔ اسرائیل پر کڑا وقت آن پڑا ہے، آگے ایران کھڑا ہے، پیچھے روس، چین، کوریا کا دھڑا کھڑا ہے، اور سر پر اس کی اپنی بلند و بانگ عمارتوں کا ملبہ آن پڑا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا گپ باز گپی نس گیا ہے، اور اس کا پالتو پپی پھنس گیا ہے۔ اچانک G7 کی بیٹھک سے نکل کر امریکہ کی طرف دڑکی لگاتے ہوئے ایران کو ڈراتے ہوئے دھمکایا کہ وہ جیسے ہی واشنگٹن پہنچے گا بس ایک ہی کام کرے گا، ایران کی تباہی اور خانہ بربادی کا انتظام کرے گا، اور کر کے بہت برا انجام کرے گا۔ لیکن جب اسے بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اے بھانڈ ہے، نٹنکی ہے جو کر، ایران نے ڈرنے کے بجائے تمہاری دھمکی کو پتنگ بنا کر ہوا میں اڑا دیا ہے، تو بھائی صاحب بولے اچھا اب ہم فوری طور پر ایک کام کرے گا، 2 ہفتوں کے لیے آرام کرے گا۔ یہ سنتے ہی اس کے پالتو پپی کی خوف سے گردن کی رگیں پھول گئی، نتنے پھڑکنے لگے، اس کے کانوں میں خطرے کے گھنٹے کھڑکنے لگے کہ 2 ہفتوں میں تو ایران اسرائیل کو کھنڈر بنا دے گا، مجھے مار مار کے بندر بنا دے گا، اور پھر بندر کو مار مار کے بھتنی بنا دے گا، 2 ہفتوں میں ایران اسرائیل کی چٹنی بنا دے گا۔ پوری دنیا اس وقت 2 قوموں میں فرق دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف کھلے آسمان تلے بے خوف نمازیں جاری ہیں، تو دوسری طرف محفوظ بنکروں میں گڑ گڑانے کی، گھگیانے کی، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی۔ یہ وقت کا ہیر پھیر ہے، خدا کے ہاں اندھیر نہیں دیر ہے۔ غزہ کو ملبے میں بدلنے والا اسرائیل اس وقت بجری کا ڈھیر ہے۔ غزہ کے بچوں کی قبروں پر ناچنے والے صہیونی گھگیاتے، کانپتے، لاچار ہانپتے ہوئے اپنے بنکروں میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے الٹے لیٹے ہوئے ہیں، اور جو باہر ہیں وہ اپنے سینوں پر دوہتھڑ مار مار کے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ جس طرح اسرائیل کی دادا گیری کا بت پاش پاش ہوا، اس کی بدماشی کا ستیہ ناش ہوا، مودی اور اس کے اندھ بھکتوں کے ارمانوں کا بھی سروناش ہوا۔ جی ہاں، مودی کے بعد بھارتی اندھ بھکتوں نے نیتن یاہو کو اپنا 7 جنم کا پتا گھوشت کر رکھا تھا۔ اب اندھ بھکتوں کے باپوں کو ان کے پاپوں کی سزا مل رہی ہے۔ دونوں پر کڑا وقت آن پڑا ہے، ان کے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی ہے، سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ مدے کی طرف بھائیا لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ حیفا شہر کے اوپر ایران قہر بن کے ٹوٹا، ہر طرف تباہی بربادی ہے، آسمان پر دھوئیں کے بادل ہیں، اور زمین پر بجری کے ڈھیر بنتے جا رہے، عمارتیں گر کر بجری کے ڈھیر بن رہے ہیں۔ عالمی گنڈے کے منہ سے، بدماش کے، بدکماش کے منہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے 1 ہفتہ پہلے، اب اس گنڈے کے، بدماش کے، بدکماش کے سر پر آگ کے گولے برس رہے ہیں، اور اس کی اپنی قوم اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور پوری دنیا لان تان کر رہی ہے۔ چین، روس، کوریا اب میدان میں آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ لگتا ہے میدان سے نکل گیا۔ امریکہ اتنی جلدی میدان میں نہیں آئے گا بھیا، پہلے وہ 20 سال تک افغانستان میں پھنسا رہا ہے، اب وہ ایران میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ اور یہ ٹرمپ جو ہے، نوٹنکی جو ہے، بھانڈ جو ہے، جوکر جو ہے، اس کا اپنا جو نعرہ ہے، اس کا جو اپنا وعدہ ہے جو اپنی قوم سے کر کے آیا ہے کہ وہ جنگیں ختم کر کے امن قائم کرے گا، یہ مزید جنگیں کیسے شروع کرے گا؟ نقصان تو ایران نے اپنا کرا لیا ہے، مگر ایران کرا چس گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گپ باز گپی نس گیا ہے، اور اس کا پالتو پپی پھنس گیا ہے۔